ایک دن افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور کہا، تم یہ بات سنانے سے پہلے اسے 3 کی کسوٹی پہ رکھو، اس کا تجزیہ کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو کیا تمہیں مجھے یہ بات بتانی چاہیے یا نہیں۔ افلاطون نے عرض کیا، میرے عظیم استاد، 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم جو مجھے یہ بات بتانے لگے ہو یہ 100% سچ ہے؟ افلاطون نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون خاموشی سے سقراط کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم جو یہ بات بتانے لگے ہو کیا یہ اچھی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پوری نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط نے ذرا سا رک کر کہا، اور آخری کسوٹی، یہ بتاؤ یہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلایا اور عرض کیا، استاد محترم، یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ سقراط نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سقراط نے گفتگو کے یہ 3 اصول آج سے ہزاروں سال قبل واضح کر دیے تھے۔ اس کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ گفتگو سے قبل ہر بات کو 3 کی کسوٹی پر رکھتے تھے۔ پہلی کسوٹی، کیا یہ بات 100% درست ہے؟ دوسری کسوٹی، کیا یہ بات اچھی ہے؟ اور تیسری اور آخری کسوٹی، کیا یہ بات سننے والے کے لیے فائدہ مند ہے؟ اگر وہ بات 3 کی کسوٹی پر پوری اترتی تھی تو وہ بے دھڑک بول دیتے تھے۔ اگر وہ کسی کسوٹی پر پوری نہ اترتی یا پھر اس میں کوئی ایک عنصر کم ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے۔ سقراط کون تھا؟ سقراط دنیا فلسفہ کا عظیم اور جلیل المرتبت معلم تھا، جس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفے کی بنیاد رکھی۔ سقراط 470 سال پہلے یونان کے معروف شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد ناپید ہیں، تاہم افلاطون اور مابعد فلاسفر اس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ وہ ایک عظیم مجسمہ ساز تھا، جس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور دادش جان پائی۔ احباب میں اس کی حیثیت اخلاقی اور روحانی بزرگ کی سی تھی۔ فطرتاً سقراط نہایت اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا حامل، حق پرست اور منصف مزاج سات تھا۔ اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث آخر عمر میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں عدالت نے 399 قبل مسیح میں اسے موت کی سزا سنائی۔ سقراط پر الزام کیا تھا؟ سقراط پر عدالت نے جو الزام لگائے ان میں سر فہرست تھا کہ تم ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہو۔ ایتھنز میں ان دنوں داناؤں کی بڑی قدر تھی۔ پروٹاگورس جیسے سوفسطائیوں سے سیکھنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بیچتے اور معاوضوں میں قید، گھر، سونا، گھوڑے، جانور، غرض کچھ بھی دینے کو تیار ہو جاتے۔ سقراط کو انہی دنوں ایک کاہنہ نے بشارت دی تھی کہ سقراط، تم ایتھنز کے سب سے بڑے دانا ہو۔ سقراط کو کاہنہ کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس بشارت کی تحقیق کرے گا۔ وہ ایتھنز کے سارے بڑے بڑے داناؤں کے پاس گیا اور ان سے خاص قسم کے طریقہ کار کے مطابق بحث کا آغاز کیا۔ وہ جہاں جاتا سامعین پر چھا جاتا۔ اس طرح سے ایتھنز کے نام نہاد دانا بڑک اٹھے۔ انہوں نے سقراط کے خلاف ماحول بنانا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے وہ سقراط کے خلاف 3 بڑے الزام لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلا الزام، یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ یہ ہمارے دیوتاؤں کو نہیں مانتا، اور تیسرا اور آخری الزام تلاش کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے، وہ یہ تھا کہ یہ ایک الگ خدا کا تصور پیش کرتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک بڑی عدالت لگی، پورا شہر جمع تھا۔ سقراط کو سب کے سامنے صفائی پیش کرنا تھی۔ سقراط صفائی کے دوران اپنی دانائی سے مجموعے پر چھا گیا، مگر ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ سقراط کے خلاف ایک نوجوان کو بطور گواہ پیش کیا گیا۔
सुकरात ने इस नौजवान को गुमराह किया है ये बताया गया, बस फिर तो जुर्म साबित हो गया। सुकरात को 2 ऑप्शन दिए गए, शहर छोड़ दो या जहर का प्याला पी लो। सुकरात जहर का प्याला पीकर लाफानी हो गया, उसे जहर पिलाने वाले तारीख की सफात में कहीं गुम हो गए। जहर का प्याला पीने के बाद उसने कहा, सिर्फ जिस्म मर रहा है लेकिन सुकरात जिंदा है।